بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے، احتجاج ہوا، دھرنا ہوا، الٹیمیٹلی ان کا علاج معالجہ ہوا۔ اب تو ان کے معالجین کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کی کنڈیشن بہت بہتر ہے، اب تو ان کو کلاک کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کی صحت بہتر ہے۔ تو پھر حکومت کیوں خوف زدہ ہے؟ جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں، جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اب ملاقاتوں کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی صاحب، آپ نے بات کی کہ عمران خان کی صحت کے مسئلے پہ سیاست ہم نہیں وہ کر رہے ہیں، صبح شام بیانیے بناتے ہیں۔ ایک چیز پچھلے بدلے تو آپ بھی لے رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، وہاں پچھلے بدلے اگر لیتے تو پھر نواز شریف کے بارے میں امریکہ کہتا تھا کہ میں اس کا اے سی بند کر دوں گا۔ آپ نے آج تک سنا کیا میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے کہا جی کہ اس کو یہ فلاں چیز کیوں دے رہے ہو؟ اس کو تو دیسی گھی اور دیسی مرغ، یہ آج سپریم کورٹ میں 2 دن پہلے یہ جمع وہ جو اڈیالہ جیل کا سپریم اس نے جمع کرایا ہے، ایک پوری جو کہتے ہیں نا کہ جمع کرائی ہے، ایک جو کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہے، جی، جو کچھ اس کو فیسلٹی وہاں مل رہی ہے، وہ سب اس نے لکھ کے دے دی، اور جب سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دی دیٹس مین کہ ہی گیٹ ایوری تھنگ فرام دیر۔ اور جیل میں آپ مجھے بتائیں 8,000 قیدی ہے، یہ ایک نیا قیدی ہے کوئی اس کے لیے، لیکن سب کے لیے ایک طریقہ۔ اور اس کو خاص کر جب اس نے کہا کہ میری آنکھ کو تکلیف ہے، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے پہلے جو جیل کا ڈاکٹر اس نے دیکھا، پھر اس نے کہا جی کہ اس نے کہا کہ میری آنکھ کو زیادہ تکلیف ہے، وہ ان کو رات کو ہاسپٹل لے گئے، پورا چیک اپ کرایا، ہر چیز 2 گھنٹے وہاں رہے۔ مراد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں تھی۔ آپ نے صحت کی اچھی سہولیات دی، خوراک تو آپ ایسی دے رہے ہیں کہ شاید عام دنوں میں بھی ایک عام آدمی یہ پیچھے ہوٹل میں لے رہے ہیں، ان کو نہیں ملتی ہے خوراک۔ لیکن آپ ملاقاتیوں سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، ملاقاتوں سے کوئی خوفزدہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ان کے وکیل کو، 3 گھنٹے وہ اس سے ملاقات رہی، کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا ایف اینڈ بٹ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے، لیکن اس نے ایس او پی فالو کیے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے جو ایس او پی ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، ان کا کام ہے باہر جا کے بیانیے بنانا، میڈیا کو لے جانا، جتھے لے جانا، کٹھے ہو جانا۔ آپ مجھے بتائیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو باقی قیدیوں کا بھی تو خیال ہے نا، اگر یہ اعلان کر کے جائیں گے ہم آج چھوڑیں گے نہیں، آج ہم دیواریں پھلان کے اندر چلے جائیں گے، اس سے ضرور ملیں گے، اس طرح کی گیدڑ ببیاں جب دیتے ہیں تو سپرنٹینڈنٹ جیل ان کو سیریس لیتا ہے۔ لیکن آپ کی قیادت جب جیل میں قید تھی، سپرنٹینڈنٹ جیل کے روم میں وی آئی پی طریقے کے ساتھ ملاقاتیوں سے ملاقات کروائی جاتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ میڈیا میں آ کے کوئی ایسا اداروں کے خلاف بیانیہ نہیں بناتے تھے، لیکن ملاقات کی تو اجازت ہوا کرتی تھی۔ مجھے آپ بتائیں پہلے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی نا، ہفتے میں 2 دفعہ، ایک دفعہ فیملی ملتی تھی، ایک دفعہ سیاسی لوگ ملتے تھے۔ یہ کب اس طرح کے حالات انہوں نے خود پیدا کیے؟ سلیمان اکرم راجہ خود کورٹ میں گیا کہ جی ہم ملاقات کریں گے، ہم جس کو میں نام دوں گا وہ جا کے ملیں گے، میڈیا ہم کوئی ٹاک نہیں کریں گے، سیاسی بات نہیں کریں گے، ہم اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو رول اور ریگولیشن کے خلاف ہو۔ پھر انہوں نے خود ایسے طریقے اختیار کیے۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کے اندر کتنے دڑے ہیں؟ پی ٹی آئی خود اتنے دڑوں میں بڑھ چکی ہے کہ کبھی وہ علیمہ خان کہتی ہے جی کہ میری بات سنو، وہ اپنا کیا نام ہے بشرا بی بی کہتی ہے کہ میری بات سنو، وہ جو آ گیا ابھی دھڑے بنانے کے اندر بھی حکومت نے اچھا یہ دیکھیں یہ بڑی پرابلم ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس وسائل ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، ظاہر ہے بہت کچھ آپ کر سکتے نہیں، ہم تو دیکھیں نا وہ خود اتنے حصوں میں بڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک مکافات عمل ہے، کہتا تھا نا مروسی سیاست ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، دیکھو جی مریم نواز شریف ہے، نواز شریف کے پیچھے ان کی۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہے علیمہ خان کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ میری بات سنو، اپنی بشرا بی بی کیا کہتی ہے میری بات سنیں۔ ان کی ایک وہ اپنا سینیٹر ہے مشائل کہ کیا نام ہے اس کا، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے، اس نے کہا بشرا بی بی کہتی ہے وہ ہار جو ہے میرے پاس تو تھا ہی نہیں، میرے سے تو علیمہ خان لے گئی تھی۔ مروت صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں۔ یہ تو ان کی حالت ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ بٹ صاحب ایک آپ تو بانی پی ٹی کو رانا ثناء اللہ صاحب نے تردید کر دی، عطا اللہ تاڑا صاحب نے تردید کر دی، کوئی ڈیل کی آپ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی پیشکش کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آپ کو ایک ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ ہاسپٹل منتقل کر دیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ تو ایک اچھی ڈیل ہے، ایٹ لیسٹ اس ملکی اور عالمی منظرنامے کے اوپر کو سکون تو ہو جائے گا، اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیں۔ دیکھیں ہاسپٹل، ایک میں بات آج پھر کہہ دوں، اگر وہ جو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم گئی نا آئی اسپیشلسٹ کی، انہوں نے رپورٹ جمع کرا دی،
اگر کل سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے کہ اس کا علاج ڈیالہ جیل میں نہیں ہوگا، ہاسپٹل میں ہوگا یا بنی گالا میں ہوگا، سپریم کورٹ جو آرڈر کرے گا حکومت اس کو مانو تسلیم کرے گی. حکومت کا اس سے کوئی، ہمیں تو دیکھیں نا جیل میں بھی ہے تو کیوں ہے، 190 ملین ہے، سزا کس نے دی ہے؟ عدالت نے. ہم 2 سال سے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر باہر آنا ہے نا جیل سے تو عدالت میں جاؤ اور کہ اپنی بے گناہی ثابت کرو. اور جو علیمہ خان کی آپ نے بات کی، میں آج بھی ان کو کہتا ہوں 9 مئی کی معافی مانگ لے عمران کہ میں نے اپنے لوگوں کو اپنے فوجی تنصیبات پہ حملے کرائے، GHQ پہ حملہ کرایا، کور کمانڈر کے گھر حملہ کرایا. یہ کون لوگ تھے؟ گنڈاپور صاحب نے اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ تھے. تو پھر تو آپ مجھے بتائیں یہ لوگ، یہ کچھ سیاسی جماعت ایسا کرتی ہے؟ تاریخ میں بتائیں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے GHQ پہ کور کمانڈر کے گھر جا کے حملہ کر کے نعرے لگائے ہوں؟ آج بھی دیکھیں یوٹیوب پر باہر بیٹھے جو عاصم منیر ہیں فیلڈ مارشل کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. کوئی پاکستانی ایکسیپٹ کرتا ہے اور یہ پھر اس کو اون کرتے ہیں، ڈس اون کر دیں ان کو. تو یہ ان کا رویہ ہے، یہ ایسے ہی ہے. PTI اپنا رویہ چینج نہیں کرے گی. اور ڈیل والا تو کوئی چکر ہے ہی نہیں. اچھا بس یہ آپ یاد رکھیں، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، نہ ڈیل ہے نہ ہوگی. وہ کہتا ہے نا میں ان سے بات کروں گا تو ان سے کیا کہتے ہیں، کچھ مانگتا ہے نا ان سے. تو یہ وہ ہے شخص ہے، یہ 2018 میں جب آیا تھا جس رجیم کے ساتھ آیا تھا، یہ سمجھتا ہے کہ پھر میں ایسی بات کر کے تو دوبارہ اس طرح آؤں گا، کیونکہ اس کے ذہن میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، ووٹر کی کوئی عزت نہیں. وہ کہتا ہے میں جیسے پہلے آیا دوبارہ آؤں گا.